صرف ایک تسبیح اللہ الصمد کی آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے تو 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح معجزات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل، جو وظیفہ اور جو سی تسبیح بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ تسبیح جو ہے اسم اعظم کی ہے۔ اسم اعظم اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے، لیکن مکمل یقین کے ساتھ آج تک کسی کو یہ راز معلوم نہیں ہوا کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، وہ تمام کے تمام نام ہی اسم اعظم ہیں، کہ آپ جس نام کا بھی ورد کریں گے وہی اسم اعظم ہے۔ اس کے اوپر پورا پختہ یقین رکھ کر آپ نے ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ آج ہم جو اسم اعظم ہے ایک، اس کا ورد بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ ان کے اندر جو راز ہوتے ہیں، جو اسم اعظم کے راز ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ اسم اعظم میں کون سے راز چھپے ہیں۔ جو تسبیح جس اسم اعظم کی میں بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں گے صرف 15 منٹ کے اندر کیسے معجزات نظر آتے ہیں، کہ ایسے معجزات نظر آئیں گے کہ 15 منٹ کے اندر ہی اللہ رب العزت کا کوئی ولی، کوئی خاص بندہ آئے گا اور آپ کو 75 کروڑ یا اس سے زیادہ کی رقم دے کر چلا جائے گا۔ بس آپ نے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے ہی اس تسبیح کو کرنا ہے۔ اس تسبیح کو کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ کچھ الفاظ اگر رہ گئے تو اسم اعظم کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی بھی وقت کوئی بھی نماز کے بعد اس کا اسم اعظم کا ورد کر لینا ہے۔ گھر میں جو بھی ہو، بزرگ ہوں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی اور بھی ہے، بچے ہیں، کوئی بھی اس کا اسم اعظم کا عمل کر سکتا ہے۔ یہ نہایت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب اور جلالی ہے۔ بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی اسم اعظم کا عمل کرے گا وہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت، مکروہ وقت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کر لینے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بہت ہی روحانیت والا درود شریف ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ تو درود ابراہیم آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ نے اللہ الصمد کا ورد کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اور ورد کرنا ہے۔ وہ کون سا ورد ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ یا رزاق یا قدوس۔ دوبارہ نوٹ کریں، لا الہ الا اللہ یا رزاق یا قدوس۔ اس ورد کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔
جب آپ نے 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے 31 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے صدقے دل سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جس خواہشات کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ نماز کے بغیر کوئی بھی جو ہے وظیفہ کامیاب نہیں ہے، بے شک وہ کسی بھی حالت میں کیا جائے، کسی بھی مجبوری میں کیا جائے اور کسی کے لیے بھی کیا جائے، تو نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کامیاب نہیں ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، صدقہ لازمی دیا کریں، صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں، حاسدین کی حسد ختم ہوتی ہے، مشکلات جو وقت ہوتا ہے اسے اللہ رب العزت نجات عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ یہ عمل کریں تو صدقے دل سے ہی کریں۔ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔